آپ نے دیکھا کہ جو عمران خان کو چھوڑ کر گیا اس کا جو حشر 8 فروری کو عوام الناس نے کیا، عوام نے کیا پاکستان کی، وہ ساری قوم کے سامنے ہے۔ تو وہ تو ریٹائر ہو گئے، سیاست سے ہی ترین صاحب ریٹائر ہو گئے، اور جو انہوں نے ماشاءاللہ خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے بنائی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، نظریاتی جو بنائی تھی، جس کے سربراہ خٹک صاحب تھے، ان کا بھی جو حشر ہوا وہ بھی قوم نے دیکھ لیا، وہ بھی ریٹائر ہو گئے، پاکستان کی سیاست سے ہی ریٹائر ہو گئے۔ اب یہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں خیبر پختونخوا میں، وہاں ایک اور انداز سے پھر دوبارہ جو ہے ایک فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، جو تمام فاٹا کے، وزیرستان کے اور ہمارے جتنے قبائلی جو ہمارے امیدوار جو جیتے ہوئے ہیں، جو ایم این ایز ہیں، وہ ساروں نے احتجاج کیا کہ یہ آپریشن جو ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور پاکستان کے پی کے خیبر پختونخوا کے عوام کو سزا دینے کے لیے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، گھر مسمار کیے جا رہے ہیں ان کے، اور یہ ایک ایسا جو ہے تسلط کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کو سزا دینے کے لیے کہ جو ہے وہ کیوں کر انہوں نے یہ بغاوت کی کہ اپنے من پسند امیدوار کو اور محترم عمران خان صاحب کو میسو قسم کا مینڈیٹ دے کر وہاں خیبر پختونخوا میں حکومت ان کو دی۔ تو یہ ہم نے شدید احتجاج کیا اور ہم نے تقاضا کیا کہ یہ جو آپریشن ہے، کوئی بھی ملٹری آپریشن ہو، ملک میں بغیر پارلیمان کی اجازت کے، بغیر پارلیمان کی توثیق کے، بغیر پارلیمان کی مرضی کے نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں بھی آپریشن جو ہے فوجی آپریشن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ اس پر جو ہے ہم بہت احتجاج کیا ہم نے، اور بالآخر وزیر، وہ بھی جعلی وزیر ہیں، کیونکہ خواجہ آصف جو ہے وہ ریحانہ ڈار سے بری طرح شکست خوردہ، بری طرح ہارا ہوا ہے، اور اس طرح بے حیائی کے ساتھ، وہاں ڈٹائی کے ساتھ پارلیمان میں بولتے ہیں کہ کوئی خود ان کے الفاظ میں کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے۔ بہرکیف وہ تو بالکل ان چیزوں سے عاری ہیں مکمل طور پر، اور انہوں نے اور اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون نے پھر ہمارے ساتھ جو ہے گفت و شنید کی اپوزیشن کے ساتھ، اور پھر وہ یہ طے ہوا ہے کہ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ جو کمیٹی ہے، ایپیکس کمیٹی، جس میں یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا، ایپیکس کمیٹی میں یہ کابینہ میں اس کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ پارلیمان کے سامنے اس مسئلے کو لے کر آئیں گے۔ یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ دیکھیں، بلوچستان میں پہلے ہی عسکری قیادت نے قبضہ کیا ہوا ہے، اگر آپ خیبر پختونخوا میں بھی یہ آپریشن کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے اور بہت زیادہ خوف و ہراس ہے۔ لوگوں کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے، ان کے کاروبار جو ہے تباہ کر دیے گئے ہیں، اور وہ جو ایک اتنا حساس علاقہ ہے جہاں بارڈر جو ہے بالکل افغانستان کے بارڈر کے منسلک ملحقہ علاقے ہیں، اگر وہاں پاکستان کی جو ہے اس طرح سے جو زیادتی کی جاتی ہے ان عوام کے ساتھ، قبائلی لوگوں کے ساتھ، تو آپ کو پتہ ہے کہ قبائلی جو ہے اتنے غیرت مند لوگ ہیں کہ وہ پھر اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اور ہم نے بڑی کوشش کر رکھی ہے کہ ہم جو ہے تحفظ آئین ایک جو ہے ہم نے وہ تحریک بھی چلا رکھی ہے، جس میں ہم نے اچکزئی صاحب کو سربراہ بنایا ہے، مینگل صاحب اس میں ہیں، اس میں جو ہے بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیز موجود ہیں، اور اس میں ہم نے کاوش کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف لے آئیں، اور ہم نے جماعت اسلامی کو بھی استدعا کی ہے، اور پیر پگاڑا صاحب کی جی ڈی اے بھی اس میں جو ہے وہ ہم سے ہم نوا ہے، کیونکہ جتنی فسطائیت اس وقت اس حکومت نے کر رکھی ہے اور جس انداز سے انہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ پنجاب جہاں سے میں نے خود بنا ہوا ہوں، یہاں پنجاب میں تو انہوں نے لٹرلی مارشل لاء لگایا ہوا ہے۔ یہ حکومت کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ وہی فسطائیت چل رہی ہے، وہی جو ہے آئی جی چل رہا ہے، جس پر جو میں سمجھتا ہوں کہ جس سارے فسانے کا، ساری فساد کی جڑ ہی انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ہے، اور اس نے جو فسطائیت کی ہے، جو 9 مئی کا جو جس انداز سے آرکیسٹرڈ ایک سانحہ بنایا ہے،
وہاں کوئی پولیس چیک کرنے والی نہیں تھی. آپ اندازہ کریں 9 مئی کو اگر گلبرگ سے چلتے ہیں اور وہاں تک جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے, سارے پاکستان کو پتہ ہے کتنے نکے لگے ہوئے ہیں. وہ پولیس کہاں تھی؟ آئی جی کہاں تھا؟ آئی جی کی سارے تھانے آتے ہیں بیچ میں سے, وہ کہاں تھے؟ تھانے کی چوکیاں وہ کہاں تھیں؟ وہ سارے جو ہے نکے لگے ہوئے وہ لوگ کہاں تھے سارے؟ تو یہ سارا ڈرامہ جو ہے 9 مئی کا یہ رچایا گیا, اور اس کی فساد کی جڑ اور پھنسانے کے پیچھے سارا انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ہے. اگر اس کو گرفتار کر کے اس سے استفسار کیا جائے تو بڑا کھل کے بات آ جائے گی کہ کیسے یہ سازش ہوئی تھی, اور کس طرح سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں وہی آپریشن ہے, یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے جو اب انہوں نے کے پی کے میں کیا ہے. یہاں تو لٹرلی انہوں نے کر رکھا ہے کہ ہمیں نہ تو سانس لینے دیتے ہیں, 144 لگا دیتے ہیں. اگر ہم نے پرامن احتجاج کیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم نے, تو اس میں انہوں نے 144 لگا دیا پورے پنجاب میں, اور ہمارے بے پناہ ورکرز کو نہ صرف گرفتار کیا گیا, ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے, ان کو جو ہے ان کے خلاف پرچے جھوٹے درج کیے گئے, اور ان کو پابند سلاسل کیا گیا. تو یہ جرم, یہ جس طرح سے انہوں نے فسائیت کو برپا پنجاب میں کیا ہے, یہاں تو ویسے ہی انہوں نے مارشل لاء لگایا ہوا ہے پنجاب میں. اور پھر عدالتوں پر آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ آج انشاءاللہ سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے کیس, ہمیں کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ آئین کے مطابق سپریم کورٹ ہماری مخصوص نشستیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن یعنی متناسب نمائندگی کی اصول پر کی بنیاد پر جو آئین کی روح ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہمیں یہ بحال ہو جائیں گی. اور ہمارا صرف یہ ہے کہ فارم 47 کی جو پیداوار ہے ان کو بھی جو ہے کیا جائے, کیونکہ اب آپ دیکھیں بدنیتی دیکھیں کہ جو سٹنگ سرونگ ججز تھے ان کو ٹرائیبونل جو ہے نہیں چلنے دے رہی الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور یہ چاہتے ہیں حکومت سے مل کر کہ یہ اپنا جو ہے ریٹائرڈ ججز کو جن کو نامزد الیکشن کمیشن کرے, جس پر جو سب سے بڑا ڈاکہ مارا ہے اس ملک کے مینڈیٹ پر, عوام کے حق کے ووٹ پر. اور وہ کہاں گئے جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. او بھائی ووٹ کو عزت یہ دو, آپ تو ووٹ کو عزت دیتے کرتے چیختے آپ بوٹ کو عزت دو پر چلے گئے. بوٹ کو عزت دے رہے ہو آپ, ووٹ کو عزت نہیں دے رہے. ووٹ کو عزت دینے کا مقصد تو یہ ہے کہ عوام کی جو خواہشات ہیں ان کی بنیاد پر جو ہے قوم کو نمائندے منتخب ہو کر وہ ایوانوں میں جائیں اور وہاں سے مترشح ہو جو حکومت بنتی ہے. اور یہ حق صرف اور صرف پاکستان کے عوام کا ہے. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کتاب ہے, یہی ہمارا آئین کہتا ہے. یہ پاکستان کا آئین میں ریاست جو ہے وہ عوام ہے, اور باقی سارے ملازم ہیں جو ان کے تنخواہ دار ہیں. آپ کے ٹیکسز سے ان کو عسکری قیادت کو تنخواہیں ملتی ہیں, اور آپ کے ٹیکسز سے یہ جو ہے حکومتیں چلتی ہیں. یہ آپ کے ملازم ہیں, ریاست کے ملازم ہیں, اور ریاست ہے عوام. اور آرٹیکل 5 میں آئین میں درج کیا گیا کہ وفاداری آئین کے ساتھ, وفاداری صرف عوام کے ساتھ ہوگی, عوام کے ساتھ, بوٹ کے ساتھ نہیں ہوگی, اور نہ ہی کسی اور کے ادارے کے ساتھ ہوگی. یہ عوام کے ساتھ وفاداری اور تابعداری جو ہے وہ آئین کے ساتھ ہوگی. اس میں کوئی ایسا شائبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو. پاکستان کے عوام اپنا حق مانگتے ہیں. اگر پاکستان کے عوام کو ان کا حق حکمرانی مل جائے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ابھی تو ہم غلامی کر رہے ہیں نا, وہی کہتے تھے نا مصداق کیا بات غالب نے کی تھی کہ قرض کی پیتے تھے میں, اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. اب ہم اسی فاقہ مستی میں چلے گئے ہیں. اور وہ بھی جو قومیں دیکھیں, وہ کہتا اس نے, علامہ اقبال نے بھی کتنی خوبصورت بات کی تھی, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا. جب ہم IMF کے آگے گروی گڑ گڑا کر بھیک مانگ رہے ہیں, جب ہم دنیا سے جا کے بھیک مانگ رہے ہیں, تو نہ تن تیرا نہ من تیرا. اب اندازہ کریں کہ 13 کھرب انہوں نے کلیکشن کرنی ہے, 13 کھرب کلیکشن کرنی ہے جو FBR کے, وہ بھی کر نہیں پائیں گے کیونکہ انہوں نے کہا 9.25 کھرب صرف ہم کریں گے, وہ بھی یہ بینک نوٹ چھاپیں گے. پہلے پوچھے
کہ 9.25 खरब آپ نے قرضے کی قسط دینی ہے، 52% آپ نے جو یہ اکٹھا کرنا ہے اس میں سے قسط دینی ہے آپ نے، اور 57% آپ نے دینا ہے، صوبوں کو دینا ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کشکول کا پیالہ، پھر آپ ڈرم لے کر پھر دنیا سے بھیک مانگیں گے؟ تو اس قوم کی غیرت اور حمیت کو مت اتنا ذلیل کریں۔ 3 نسلیں تو آپ نے پہلے گروی کر دی ہیں۔ یہ بجٹ جس میں آپ کی اپنے الائز، آپ کے اپنے ساتھی وہاں بیٹھ کر پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے، ایم کیو ایم مخالفت کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے تو اس حد تک کہا کہ کیا یہی ہے بجٹ عوام کی مقدر میں تھا جو آپ نے دیا ہے؟ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر اسی کو دیکھ لیں تو یہ بجٹ پاس نہیں کروا سکتے، اور اگر بجٹ پاس نہ ہو تو حکومت گر جاتی ہے حکومت کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ اگر ہماری آپ تقاریر سنیں قومی اسمبلی میں تو کسی نے بھی سوائے ان کے ثنا خان، جو ان کے مفاد پرست، جو ان کے وزراء بیٹھے ہیں، ظفر موج بیٹھی ہے، جن کی گاڑیاں ہی 50 گاڑیوں میں جو جاتے ہیں، جو ڈالے جو ہے دھول بکھیرتے ہوئے عوام کے منہ پر جو ہے وہ مٹی پھینک کر چلے جاتے ہیں، جن کی بجلی مفت ہے، جن کا پیٹرول مفت ہے، جن کے گھر مفت ہیں، جن کو ساری مراعات آپ کے ٹیکس سے وہ عیاشی کر رہے ہیں۔ کیا عوام سے پوچھیں کہ عوام کو کیا ملا ہے؟ عوام سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں۔ عوام کو پوچھیں 2 وقت کی وہ روٹی ان کو کس طرح میسر آ رہی ہے، وہ بچوں کا پیٹ کس طرح پال رہے ہیں، وہ بچوں کو اسکول کس طرح بھیج رہے ہیں، ان کی تنخواہ، ان کی جو ہے فیسیں کس طرح دے رہے ہیں، وہ پیٹرول سے کس طریقے سے پیٹرول سے گاڑی سے وہ موٹر سائیکل پر آ گئے ہیں، یا وہ چن پر رکشے پہ آ گئے ہیں، اور اب آ جائے گا کھوتا ریڈی یا ٹانگا ریڈی پر آ جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ عدم استحکام آپریشن جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہے، اس آپریشن کی حمایت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں؟ قومی اسمبلی میں تو بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ آپ شاید دیر سے آئیں، وہیں سے شروعات ہی میں نے یہی کی ہے۔ یہ عزم استحکام کا آپریشن یہ فراڈ آپریشن ہے۔ یہ ہمارے تمام جو ادھر کے ایم این ایز ہیں، اس ریجن کے، اس خطے کے، یہ علاقہ جو ہے افغانستان کے بارڈر سے شروعات ہو کر ہمارے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر محیط ہے، جو پاکستان کا حصہ ہے، وہاں سے جتنے ہمارے ایم این ایز بنے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہمیں سزا دینے کے لیے کیا گیا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دیے اور پی ٹی آئی کی حکومت کیوں بنائی ہے۔ ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا گیا ہے، ہمارے گھر مسمار کر دیے گئے ہیں، ہمیں جو ہے لٹرلی یہاں سے ہمارے کاروبار جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ ہماری یہ جو مائنز نکل رہی ہیں، جو منرلز معدنیات ہیں، یہ ڈالر کی کھیل ہے۔ اتنا زیادہ وہاں طاقت اور وسعت اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو دی ہے کہ اگر آپ ایکسپلور کریں تو وہ آپ کا سونے کے برابر جو ہے دنیا میں آپ اس کی ترسیل کر سکتے ہیں، اور اپنے ملک میں بھی جو ہے کر سکتے ہیں سارا کچھ۔ تو وہ اس پر بھی قبضہ کر دیا گیا ہے اسی کی آڑ میں۔ تو یہ ایک فراڈ آپریشن ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہم نے وہاں بھی کیا تھا، اور ہم نے کہا کہ کوئی ایسا آپریشن، پہلے آپ نے رد فساد کیا، پہلے آپ نے جو ہے وہ ایک اور آپریشن کیا، اس میں سے کیا ملا آپ نے؟ اور پھر بالآخر آپ جو ہے آپ کا تو کام ہی اب فارم 47 کو ٹھیک کر، اب آپریشن بھائی یہ سارا ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں یہ آپریشن۔ اس سے پہلے جتنے بھی آپریشن ہوئے تو ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن ہو جاتی تھی، تو کیا یہ بھی ایک کوشش ہے؟ یہ ایکسٹینشن حکومت لے رہی ہے کیونکہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اس لیے کہ سارے جو ہے اب فوج کا کام یہ رہ گیا ہے کہ ہر ضلع میں بریگیڈیئر، کرنل اور میجر بٹھا کر انہوں نے کنٹرول کر کے تو لوگوں کو ہمارے اوپر ڈنڈے برسانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جو ہے پولیس ہمارے خلاف 144 کے ایکشن کر کے تو ہمارے گھروں میں گھستی ہے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو پکڑتی ہے، اور تب جا کے یہ حکومت چل رہی ہے۔ تو یہ حکومت جو بیساکھیوں پر چل رہی ہے، اس حکومت کو جو ہے انٹرنچ کرنے کے لیے اور اپنے فارم 47 پر ٹھپا لگوانے کے لیے صداقت کا یہ اس لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آپریشن جو ہے آپ کو نے پارٹی بنا کر بھی کیا، پارٹی جو استقلال استحکام پارٹی بنائی وہ بھی تو آپ کے سامنے ہی ہے جو اس کا حشر ہوا، اور ماشاءاللہ اب علیم خان صاحب اس کے وزیر بھی بنے ہوئے ہیں، ان کا الائز بھی بن چکے ہیں۔
काजी फायद ईसा तो कहीं पर भी इस बात पॉइंट पर नहीं है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर भी एतराज़ लगा रहे हैं कि वो तो अक़लियत को नशिस्त दे ही नहीं सकते, उनके आइन में नहीं है। PTI के हवाले से भी वो एतराज़ लगा रहे हैं। तो ये मखसूस नशिस्तों का मामला फिर जाएगा कहाँ पर? देखें, ये जो बात आपने की है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एतराज़ उठाया है। उनके अपने ज़ाती जो उनका जो है मंशूर बना हुआ है सुन्नी इत्तेहाद वालों का, उसमें ज़रूर ये शिक है। लेकिन ये शिक जब आइन के मुतसादिम हो, कानून के मुतसादिम हो, तो वो गैर मुअस्सर होती है, उसका कोई असर नहीं होता। माफ़ कीजिएगा, ये आइन के मुनाफी है, इसलिए इसे वैसे ही इस पर ब्लंट हो जाती है, वॉइड है ये। लेकिन अदरवाइज़ इसको इलेक्शन कमीशन से पूछे पहले आपने इस पार्टी को रजिस्टर करवाया, आपने उस वक्त नहीं देखा कि ये शिक मौजूद है और ये आइन के ख़िलाफ़ है, आप उसे हज़्फ़ कर देते वहाँ, और ये आप या एतराज़ करते वो उसको हज़्फ़ कर देते। तो इसलिए जहाँ तक मखसूस नशिस्तों का ताल्लुक़ है, मस्तूरात हमारी 27 आएंगी और माइनॉरिटीज़ 10 है, और माइनॉरिटीज़ की 10 भी हमें इसलिए मिलेंगी क्योंकि वो शिक जो है वो कलअदम है, आइन के मुतसादिम है। अगर आप कहें, फ़र्ज़ करें कि एक वसीयत करती है कि मैं बेटे को नहीं दूंगी, ये जो है मेरी विरासत से बेटे को ना मिले, तो क्या आपका ख़्याल है वो मौसर होती है? बेटे को मिलता है, बेटी को मिलती है, या बेटी को कहें कि बेटी मैं इसको महरूम करती हूँ, कर सकता है कोई? इसलिए कि ये आइन के और कानून के जब मुतसादिम हो, अगर शिक हो भी किसी भी दुनिया के कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो गैर मौसर होती है। तो जहाँ तक काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस का ताल्लुक़ है, मुझे यकीन है कि वो आइन पर अमलदारी करेंगे। आइन में बड़ा क्लियर है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर मिलेगा। तो उनको तो मिल ही नहीं सकता भाई, जिन्होंने प्रोपोर्शनेटली लिया नहीं है, उनको कैसे दे दिया आपने? अगर यहाँ कोई ग्रे एरिया है भी, तो अब बाला अदलिया का ये फरीज़ों में आता है कि उसको आइन की रूह के मुताबिक रिकंसाइल करें। सो जब आप उसको आइन के मुताबिक रिकंसाइल करते हो, तो 3 दिन जब आपने दिए कि जी जितने आज़ाद बने हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो हमने जब पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी मुतनासिब नुमाइंदगी हमें मिलनी ही मिलनी है। और ये बातें बड़े वाज़े तौर पर जो है मंसूर अली शाह साहब ने के भी नोट में आया जब उन्होंने सस्पेंड किया, ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के नोट में भी आया, इसको जो है जस्टिस आयशा मलिक साहबा भी एंडोर्स कर रही हैं, इसको जो है जस्टिस मंदुखेल साहब भी एंडोर्स कर रहे हैं, और इसको जो है बाकी जज साहिबान भी एंडोर्स कर रहे हैं। तो इसलिए ये ऑब्जर्वेशन जो होती हैं, ये सिर्फ प्रोबेटिव होती हैं कि इससे बेहतरीन से बेहतरीन जवाब जो है वो हासिल किया जाए। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह हमें ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। आखिर में बता दीजिएगा, मार्शल लॉ देख रहे हैं आप? देखिए, मार्शल लॉ तो के रास्ते मसदूद हो चुके हैं। मैं तो कहता हूँ अब मार्शल लॉ से बदतर है जो कुछ ये अब हो रहा है, ये मार्शल लॉ से बदतर है। आपका क्या ख्याल है? मार्शल लॉ कुछ और चीज़ होती है। मार्शल लॉ में फ़ौज हुकूमत करती है, अब भी फ़ौज हुकूमत कर रही है। मार्शल लॉ में वो उनके वज़ीर होते हैं, अब भी उन्हीं के वज़ीर हैं। एक लम्हा भी उनके बगैर ये चल नहीं सकती है, हुकूमत खड़ी नहीं हो सकती है। मार्शल लॉ में सारा कुछ। वज़ीरों के नाम आपको मैं सारों का बता देता हूँ। आपको क्या ख्याल है कि ये जो चीफ मिनिस्टर जो बलूचिस्तान लगे हुए हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं? बुगटी साहब, सरफराज बुगटी, ये किसका बंदा है? और आपका क्या ख्याल है कि ये जो है मोहसिन नकवी साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं? वो तो खुद कहते हैं कि मैं जो इंडिपेंडेंट बना हूँ, ये भी उन्हीं के हैं। और वो तो राना सनाउल्लाह ने खुद का शुक्र करें कि उसने जो है अपने आप को वज़ीर दाखिला ही मांगा। अगर वो वज़ीर आज़म का मांगते तो वज़ीर आज़म भी वो बन चुका था। और माशाअल्लाह जो बेड़ा गर्क जिस तरह से मुसलसल करते आ रहे हैं, पंजाब में सफाया किया सियासी तौर पर इनका, मोहसिन नकवी थे वज़ीर आज़म। अब क्रिकेट का सफाया कर दिया इसने। वो जो है हम अमेरिका से हार गए, अंदाज़ा करें। अमेरिका जिसकी टीम जो है वो हमारी, अगर आप स्कूल की टीम भी भेज दें तो वो भी जीत के आ जाए। और वो माशाअल्लाह उसके चेयरमैन हैं अपना PCB के, फिर साथ सेनेटर भी हैं, फिर साथ वफाकी वज़ीर दाखिला भी है, और फिर साथ पंजाब को भी कंट्रोल कर रहा है। अभी तक पंजाब पे
کوئی بندہ تبدیل نہیں ہو سکتا بغیر محسن نقوی کے اجازت کے، حکم نامے کے۔ ایڈمنسٹریشن ساری جو ہے ابھی بھی محسن نقوی چلا رہا ہے۔ یہ تو صرف وردیاں شردیاں پہن کر فیتے کاٹنے پر اور تندور پر روٹیاں جا کے قیمتیں دریافت کرنے پر ماشاءاللہ نواز شریف کی دختر نیک اختر لگی ہوئی ہیں۔ چلیں اچھا کرتے رہے۔ دیکھیں ہائی کورٹ کا بھی یہاں جو ہے یہ ایک بدقسمتی سے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں جب چونکہ میں اس کمیٹی کا بھی ممبر ہوں جو پارلیمانی کمیٹی برائے تقرری ججز کی تقرری کی کمیٹی ہے، اس کا بھی میں ممبر ہوں۔ ہماری نشست ہوئی تھی تو ہم نے کہا کہ کوئی اصول اور خد و خال ہونے چاہیے، چیف جسٹس کو بنانے کے کوئی اصول اور ضوابط ہونے چاہیے، سپریم کورٹ میں لے جانے کے کوئی اصول و ضوابط ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس کا خالی ثواب دیدی اختیار نہ ہو کہ وہ جس کو چاہے وہ اوپر لے جائے اور پھر جو ہے جو کمیٹی ہے جوڈیشل کمیشن اس کو کر دے اور پھر ہمارے پاس بھیج دے پارلیمانی کمیٹی میں۔ تو وہ ابھی تک طے نہیں ہوا۔ کچھ جو سینئر موسٹ ججز ہیں، چونکہ 3 نام بھیجنے پڑتے ہیں، اب 3 سینئر ججز جو ہیں جسٹس شجاعت صاحب ہیں، جسٹس وہ علی باقر نجفی صاحب ہیں اور تیسرے عالیہ نیلم صاحبہ ہیں۔ تو یہ 3 نام دیکھیں انڈر کنسیڈریشن ہیں، آئیں گے تو پھر جس کو جوڈیشل کمیشن بنائے گی اور پھر ہمارے پاس آئے گا پارلیمانی کمیٹی میں تو اس کا دیکھیں گے۔ کیونکہ اگر سینیورٹی کی بنیاد پر جو کہ بارز کہتی ہیں کہ سینیورٹی کی بنیاد پر ہو تو پھر تو وہ نمبر 1 2 3 ہے، اور اگر سینیورٹی کم فٹنس ہو تو اس میں آربٹریرینس کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ اپنی جو ہے من پسند اور ناپسند کا دخل عمل آ جاتا ہے۔ اس میں باہر کیف وہ سارا معاملات اگر رولز کے ذریعے ضابطے کے ذریعے ایک اسٹریم لائن ہو جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا۔ وگرنہ ہم نے کہا ہے اس پر فل ایک ہماری میٹنگ ہوگی، نشست ہوگی، اور پھر ہم پارلیمانی کمیٹی میں سے اپنی تجاویز جو ہے وہ دیں گے تاکہ اس میں اگر قانون سازی مقصود ہو تو قانون سازی کی جائے یا ان سپریم کورٹ کے ان دائچوں کو جو ہے وہ منضبط کیا جائے جو ہم اس وقت غور و خوض کے بعد انشاءاللہ دیں گے۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی جو عدلیہ ہے وہ پیورلی آن میرٹس آئے تاکہ اس میں کسی کی پسند ناپسند کا دخل نہ ہو، کیونکہ یہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے قوم کو انصاف کے اداروں سے منسلک ہے، اور انصاف جس ملک میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کفر کی ریاست تو چل سکتی ہے، بے انصافی کی ریاست نہیں چل سکتی۔